نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً اتارا ہم نے تم پر لباس، یواری سوآتکم وریشا، جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو اور زینت کا باعث بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہ بہت بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا تیسرا رکوع آیت نمبر 26 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جب جنت میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے روکا تو شیطان نے وسوسے ڈالے اور قسمیں اٹھائیں، اور قسمیں اٹھا کر ان کو یقین دلایا کہ اس درخت کے پاس جانے سے صرف اتنی بات ہوگی کہ آپ فرشتے بن جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اس کے جال اور دھوکے کو نہ سمجھ سکے اور قریب چلے گئے اس درخت کے۔ جو ہی اس کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو وہ جنتی لباس چھن گیا۔ گویا کہ شیطان کی طرف سے جو پہلا دکھ اور درد ملا وہ لباس کے چھن جانے کی صورت میں ملا۔ عین اس واقعے کے بعد آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے لباس کی اہمیت کو بیان کیا، تاکہ انسان یہ غور کرے کہ لباس کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور اگر آپ یہ غور کریں تو انسان جب دنیا میں آتا ہے نا تو تقریباً سب سے پہلی نعمت جو اس کو ملتی ہے اللہ کی، وہ لباس والی ملتی ہے۔ وہ مادر زاد ننگا پیدا ہوتا ہے لیکن فوراً ہی اس کو اللہ تعالیٰ لباس والی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو پہلے دنیا میں آنے کے بعد ملتی ہے۔ پھر اس نعمت کو اللہ نے اتنا عام رکھا ہے کہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، اپنے اپنے حساب سے وہ ستر پوشی کے لیے لباس خرید سکتا ہے۔ غریب سے غریب بندہ بھی ہو تو اس کو اتنا ضرور میسر ہوگا کہ اپنا ستر چھپا لے۔ بے شک انسان جب دنیا میں آتا ہے نا، اس وقت
جو اس کو کپڑے پہلی دفعہ پہنائے جاتے ہیں وہ اس کی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے۔ سفید جوڑا پہناؤ، کالا پہناؤ، سرخ پہناؤ، کسی رنگ کا پہناؤ، اچھا قیمتی پہناؤ یا سستا پہناؤ، جو اس کے ماں باپ رشتہ دار اس کو پہنا دیتے ہیں اس نے وہی پہننا ہوتا ہے۔ پھر انسان دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی استعمال کرتا ہے، نہیں مجھے یہ رنگ پسند نہیں، مجھے یہ کپڑا پسند نہیں، یہ چیز میں نہیں پہنتا، میں یہ پہنتا ہوں، پھر وہ اپنی مرضی لباس میں لاتا ہے۔ ایک وقت پھر آئے گا کہ جب ہماری روح نکلے گی اور پھر ہمیں جو لباس پہنایا جائے گا پھر وہ ہماری مرضی کا نہیں ہوگا۔ مرنے والے کو آپ سفید لٹھے میں کفن پہنائیں یا کسی اور رنگدار کپڑے میں پہنائیں، اس نے نہیں کہنا کہ بابا یہ مجھے نہ پہناؤ، وہ لاچار بے بس اور مجبور ہوگا، چاہے تو آپ اس کو جو مرضی کپڑا پہنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کی اولاد میری نعمتوں کو تو یاد کر، تو دنیا میں بے لباس ہو کر آیا تھا، میں نے تجھے لباس دیا، پھر جب تو دنیا سے جانے لگا پھر بے لباس ہوا، پھر میں نے تجھے لباس دیا، اور لباس دے کر تجھے دنیا کا سفر تیرا شروع ہوا، پھر جب محشر میں تو اٹھے گا پھر بے لباس ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن کسی کے سر پہ پگڑی نہیں، پاؤں کے اندر جوتا نہیں، بدن کے اوپر لباس نہیں، سب بالکل بغیر لباس کے قبروں سے اٹھیں گے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا الرجال والنساء جمیعا، یا رسول اللہ مرد بھی اور عورتیں بھی بغیر لباس کے؟ یعنی بڑا تعجب کیا نا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ والامر اشد من ان ينظر بعضهم بعضا، وہ اتنا شدید دن ہوگا کہ کوئی نگاہ اٹھا کر دوسرے کی طرف دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ اب وہاں پر پھر انسان بے لباس ہوگا، اب وہاں پہ دو قسم کے لباس پہنائے جائیں گے، ایک کفار کو والذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، اللہ فرماتے ہیں ایک طبقہ وہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے لیے آگ کا لباس لے کر آؤ، آگ کی قمیص، آگ کی شلوار، آگ کی ٹوپی، آگ کی پگڑی، آگ کے دستانے، آگ کی جرابیں، آگ کی بنیان، ان کو آگ کا لباس پہناؤ، قطعت لهم ثیاب من نار، آگ کا لباس ان کو پہناؤ۔ جیسے لباس انسان کے بدن سے چپکا ہوتا ہے نا، ملا ہوتا ہے، ایسی آگ بھی ان کے بدن سے جوڑ دی جائے گی۔ اللہ اس لباس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا وہ طبقہ ہوگا لباسہم فیہا حریر، اللہ کہتے ہیں جن کو ریشم کے جوڑے پہناؤ، سروں پر ان کے تاج سجاؤ اور ان کو ٹھاٹھ کے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤ۔ تو یہ لباس کی تھوڑی سی کہانی میں نے آپ کو سنائی کہ ہمارے ساتھ پیدائش کے وقت بے لباس، پھر لباس، پھر موت کے وقت بے لباس، پھر کفن کا لباس، پھر اٹھتے وقت پھر بے لباس، پھر یا آگ کا لباس یا ریشم کا لباس۔ کہتے دنیا میں ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، ایک ہی بیٹی تھی۔ اب ظاہر بات ہے جس کی ایک ہی اولاد ہو اور وہ بھی بادشاہ، اس کو بڑی لاڈلی ہوگی، لیکن بچیاں تو پھر گھر رکھنے کی چیز تو نہیں ہوتی، دوسرے گھر بھیجنے کی چیز ہوتی ہیں۔ اس نے اپنی بچی کی شادی کی اور اس نے کہا کہ جہیز میں ہر وہ چیز دو جو دنیا کے کسی موقع پر، کسی موڑ پر انسان کو ضرورت آ سکتی ہے، سوئی سے لے کر جہاز تک دو، کوئی چیز رہ نہ جائے، لسٹیں بناؤ اور سوچو کہ کیا کیا چیز کب ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ چیز بھی دو۔ غرضے کے انہوں نے بہت بڑا سامان، بادشاہ جو تھا وہ اپنی اس بچی کو دے دیا۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ چند دن یا چند مہینے گزارنے کے بعد وہ بچی فوت ہو گئی۔ اب ظاہر بات ہے جب اس نے فوت ہوئی تو والد کو اطلاع تو دینی تھی، انہوں نے والد کو اطلاع دی، والد ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ
بچی کے جنازے کی طرف گیا، وہاں جب جا کے دیکھا تو اب اسے یاد آیا کہ باقی تو میں نے ہر چیز دی تھی، کفن نہیں دیا تھا اس کو۔ کفن تو وہاں کا سسرال کا اس نے پہنا ہوا تھا۔ تو اس بادشاہ نے حسرت کے ساتھ ایک شعر کہا کہ اب یاد آیا اے راحت جاں، اس وقت نامرادی میں کفن دینا ہم تجھ کو بھولے تھے سامان شادی میں۔ باقی تو بہت چیزیں دے دی تھیں لیکن کفن تجھے نہ دے سکے، آج کفن تو دوسروں کا پہن کر جا رہی ہے اس دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان اس نعمت کی طرف ذرا غور تو کر کہ تیرے رب نے تجھے لباس والی نعمت عطا فرمائی ہے۔ کیا فرمایا جی؟ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے اتارا تم پر لباس۔ اب لباس تو ہم مارکیٹ سے خریدتے ہیں، آسمان سے تو کوئی نہیں اترتا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قد انزلنا، ہم نے اتارا۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ دو مطلب اس کے لکھے ہیں مفسرین نے۔ فرماتے ہیں ایک مطلب تو یہ ہے چونکہ آسمان سے بارشیں برستی ہیں، زمین سے کپاس اگتی ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ دوسرا مطلب یہ ہے، فرماتے ہیں لباس تو تم دنیا سے ہی خریدتے ہو لیکن اس کے پہننے کا حکم ہم نے اتارا، اس کے پہننے کا حکم ہم نے اتارا۔ تقدیر کے فیصلے ہم نے کیے کہ کس کو کیسا لباس ملنا ہے، اور اپنے پیسوں کا کفن ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا، یہ فیصلے ہمارے ہیں۔ بڑے بڑے مالدار لوگ جن کو اپنے کمائی سے کفن بھی نصیب نہیں ہوا، کئی لوگ ایسے، کسی علاقے کا رئیس صبح سویرے ٹہلتے ٹہلتے واک کرنے کے لیے نہر کے کنارے جو گئے تو پاؤں پھسلا تو نہر کے اندر جا گرے۔ جو اس علاقے کا مالک سمجھا جاتا تھا نہر میں جا گرا، نہر کے پانی نے اٹھایا کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ گھر والے ہیں کہ واک کے لیے گئے ہیں، بس کسی دوست کے پاس بیٹھ گئے ہوں گے، دوپہر ہو گئی، دوپہر تک تو انہوں نے ڈھونڈا ہی کوئی نہ، کہ پہلے بھی دیر سے آتے رہتے ہیں۔ اب دوپہر کے بعد انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، وہ تو دوپہر سے بہت پہلے آگے کسی دور گاؤں میں پہنچ گیا تھا جس کو کوئی نہیں جانتا تھا وہاں پر۔ اب وہاں پر انہوں نے رکھ دیا، لیکن اب شام ہے، لاش پانی سے نکالی ہوئی ہے، کہاں پتہ چلے کہ جناب خراب نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ بیوارسی لاش ہے، اس کو دفنانا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ سارے بندے ثواب کا کام ہے اس میں حصہ ملائیں۔ اور ہر بندے نے روپیہ 2 روپے جو توفیق تھی وہ دیا، اور چندے کے پیسوں سے کفن خریدا ثواب کے لیے کہ بھئی وارثی لاش ہے پتہ نہیں کس کی ہے، اور اس کو کفن دیا۔ تو شام کو یا دوسرے دن پتہ چلا جس کو چندے کے پیسوں سے کفن دیا گیا یہ تو اس پورے علاقے کا مالک سمجھا جاتا تھا، اور یہ تو بہت بڑا رئیس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا قد انزلنا علیکم لباسا، لباس ہم نے نازل کیا، جس کے لیے جیسا ہم نے مقدر میں لکھا ہے نا اس کو ویسا ہی ملنا ہے۔ اس نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے یقیناً اتارا تمہارے اوپر لباس۔ لباس کے فائدے، یواری سوآتکم وریشا، 2 فائدے جی۔ پہلا فائدہ یواری سوآتکم، وہ تمہاری ستر پوشی کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، یہ لباس کا پہلا فائدہ ہے۔ اور وہ لباس جو ہے جو ستر پوشی نہ کرے وہ لباس اس کا فائدہ ہی پہلا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے جی۔ اگر انسان کپڑے پہنے پھر بھی ستر کوئی نہ چھپا ہوا ہو، مرد کا ستر گھٹنوں سے نیچے سے ناف کے اوپر تک یہ سارا مرد کا ستر ہے، اس میں سے کسی حصے کا کھولنا جائز نہیں ہے۔ اگر کھلا ہوا ہے تو یہ لباس اس نے یواری سوآتکم، اس کی شرمگاہ کو چھپا ہی نہیں رہا، یہ کیسا لباس ہوا؟ لباس تو وہ ہے جو انسان کی ستر پوشی کرے، سب سے پہلا فائدہ لباس کا یہ ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں بڑے عالم ہیں مفتی شام الحق صاحب، ایک دفعہ یہاں بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے درس دیا تھا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، اسکول پڑھتا، مجھے اب یاد نہیں عمر کتنی تھی، لیکن انہوں نے بیان کے دوران یہ بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر بات میں نقالی کرتے ہیں غیروں کی،
شکر ہے انہوں نے پینٹ پھاڑنے کا نہیں کہا، ورنہ ہم پینٹ پھاڑ بھی لیتے، یہ انہوں نے اس وقت کہا تھا۔ اور آج کل تو پینٹ، اس وقت یہ پینٹ پھاڑنے کا رواج نہیں تھا، آج کل تو آیا ہوا ہے رواج یا نہیں آیا ہوا ہے؟ وہ مجھے ان کی بات، جب بھی وہ پینٹ پھٹی ہوئی دیکھتا ہوں کسی کی، مجھے وہ حضرت کی بات یاد آتی ہے۔ میں نے کہا انہوں نے بہت پہلے کہا تھا شکر ہے پینٹ پھاڑنے کا رواج نہیں آیا، ورنہ ہم وہ بھی پھاڑتے۔ اور آج کل جناب پینٹ پھاڑنے کا رواج بھی آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ تو سطر نہ چھپا ہوا ہو، سطر نہ چھپا ہوا ہو تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سطر والی جگہ کو دکھانے والے پر بھی لعنت، اس کو دیکھنے والے پر بھی لعنت، دیکھنے والے پر بھی۔ اب بتاؤ کہ میچ کے دوران جن کھلاڑیوں کی رانیں کھلی ہوئی ہیں، اب وہ دیکھنا جائز ہے؟ نہیں۔ صرف وہی گناہ گار نہیں ہیں، ہم جو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہم بھی گناہ گار ہیں، اور صرف گناہ گار نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ، سطر والی جگہ کو بغیر عذر کے، ایک تو ڈاکٹر ہیں انہوں نے کوئی علاج کرنا ہے، کوئی ایسا دوائی لگانی ہے، وہ عذر ہے، عذر میں تو پھر اجازت ہوتی ہے، بغیر عذر کے سطر والی جگہ کو دکھانا یا اس کو دیکھنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد ہم نے لباس اتارا ہے جو تمہارے سطر کو چھپاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتیں ہوں گی قیامت کے قریب، سر ان کے ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاسیات عاریات، کپڑے پہنے بھی ہوں گے ننگی بھی ہوں گی، کاسیات کپڑے پہنے بھی ہوں گے، عاریات پھر بھی ننگی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائل ہونے والی ہوں گی، مائل کرنے والی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ سنو میری امت کے لوگوں، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، جنت تو دور کی بات، اللہ کے نبی فرماتا ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی۔ تو ایسا لباس تو ہے نا، انسان سے کبھی کوئی غلطی گناہ ہو جائے، اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس گناہ غلطی سے ہمیں بچائے۔ اور ایک ہے غلطی کو باقاعدہ فیشن بنا کے ہر وقت اس کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے، اس کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے، جب گناہ نہ سمجھا جائے گا تو توبہ کہاں سے ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ہم نے ایسا لباس بھیجا جو تمہاری سطر پوشی کرتا ہے، پہلا فائدہ لباس کا، وریشا، اور دوسرا فائدہ تمہاری زیب و زینت کا باعث بھی بنتا ہے۔ عمدہ لباس، اچھا لباس انسان کے وقار اور انسان کی عزت کی طرف جناب دلالت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میلا لباس نہیں پہنا، سادہ ضرور پہنا ہے، میلا نہیں پہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرا لباس پہنا کرتے تھے، خوبصورت پگڑی سجایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا بڑے بوسیدہ سے کپڑے، میلے کچیلے، بال بکھرے ہوئے، اور پوچھا اللہ کے بندے کیا تجھے اتنا پانی میسر نہیں ہے کہ تو اپنا لباس دھو لے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ کہا تجھے اتنا تیل نہیں میسر کہ بالوں کو تھوڑا لگا کے سیدھا کر لے؟ کہا جی یہ بھی ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا، اللہ اپنے بندوں پر ان نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتا ہے، ایسے نہیں ہر وقت فقیروں کی حالت۔ ٹھیک ہے تکبر والا لباس نہ ہو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر والا لباس جو دنیا میں پہنے گا آخرت میں جنت کا لباس نہیں پہنایا جائے گا۔ تکبر والا لباس نہ ہو، ریشم منع کیا گیا وہ نہ ہو، سونا منع کیا گیا مرد کے لیے وہ نہ ہو، ایسی چیزیں جن سے منع کیا گیا وہ تو نہ ہو، لیکن باقی لباس تو ہو نا اچھا، جتنی اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے ایسا لباس تو ہو۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہبند اور چادر کو نصف پنڈلی تک رکھا، کم از کم ٹخنوں سے اوپر ضرور رکھا مرد کے لیے۔ اب یہ کام بھی الٹا ہو گیا، مردوں نے ٹخنے چھپائے ہوئی ہیں، عورتوں نے ٹخنے کھولے ہوئی ہیں، ہر کام پٹھا ہی جناب، سیدھا کام کرنا نہیں۔ جس کام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے وہ کام ہم نے کرنا ہے، اور وہی ہمارا فیشن ہے۔
اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے آمین۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پر جب قاصد بن کر گئے نا مکہ مکرمہ، تو چادر نصف پنڈلی تک تھی، اور ان کے بھائی چچا زاد بھائی ابان ابن سعید تھے یا سعید ابن ابان تھے، انہوں نے ان کو کہا لقد اخزیت قومک یا عثمان، عثمان یہ تو قوم کی ناک کٹوا دی، غلاموں کی طرح لباس پہن کر آئے ہو، سرداروں کی طرح پہنو، بڑی چادر پہنو، نیچے گھسیٹ کر چلو۔ حضرت عثمان نے فرمایا تم اور دنیا میں رہتے ہو اور ہم اور دنیا میں رہتے ہیں، جہاں تم رہتے ہو وہاں سرداریاں دیکھی جاتی ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں محمد کی تابعداریاں دیکھی جاتی ہیں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس طرح لباس پہنیں گے جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صلی ہے۔ اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی چادر یہاں تک ہے، میں یہاں تک رکھوں گا۔ وسلم۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں خنجر مارا گیا نا، جس سے شہادت واقع ہوئی آپ کی، اور اس کے بعد آپ موت اور زندگی کی کشمکش میں تھے، نہ پیٹ کے اندر دوائی ٹکتی تھی نہ خوراک، پیٹ جو سارا کاٹ دیا گیا تھا، اور اس حالت میں لوگوں کو اطلاع ملی امیر المومنین پہ حملہ ہوا ہے اور ان کے ساتھ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، تو کئی لوگ آئے، عیادت کے لیے آئے، دیکھنے کے لیے آئے، تو ایک چرواہا بکریاں چرانے والا نوجوان، اس کو پتہ چلا، وہ بھی بھاگا بھاگا آیا، حیران پریشان امیر المومنین کے ساتھ یہ ہوا، اور آ کر نہ بیچارہ اس بے خودی کے عالم میں اس کمرے میں داخل ہوا جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت اور زندگی کی کشمکش میں تھے۔ حیران ہو کر حضرت عمر کو یوں تکنے لگا، اور اس کا کپڑا جو ہے ٹخنوں سے نیچے تھا۔ اب کسی کا اس طرف دھیان نہ گیا، لوگوں نے محسوس کیا امیر المومنین کچھ فرما رہے ہیں، اونچی بات تو نہ کر سکتے تھے، حالت نہ تھی، تو کان قریب کیے تو آپ اس لڑکے سے کہہ رہے تھے ارفع ثوبک یا غلام، بچے کپڑا تھوڑا اوپر کر لے۔ حالت دیکھیے، وقت دیکھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع دیکھیے، بچے کپڑا تھوڑا اوپر کر لے، ایک تو کپڑا پاک بھی رہتا ہے، دوسرا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم بات کریں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، مولوی نہیں ستھنا سیدھیاں نہیں ہوئی ہیں، تم بھی چھونگے آ گئے۔ اور اللہ کے بندے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، نبی پاک کے غلاموں نے کیا کیا ہے، کل اللہ اس کے سامنے پیش نہیں ہونا، جس اللہ نے یہ نعمت دی ہے، کیا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں نہیں پوچھو نہیں؟ خیر، اللہ فرماتے ہیں یواری سواتکم وریشا، یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کا ساتر بھی ہے، ان کو چھپانے والا بھی ہے، وریشا اور زیب و زینت کا باعث بھی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دعوت میں گیا، پرانے کپڑے پہن کر گیا، تو مجھے انہوں نے کہا بابا بعد میں تجھے کھانا ملے گا، مجھے انہوں نے دیا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کہتے میں پھر جلدی گھر آیا تو میں نے جناب وہ اپنی پگڑی اور وہ جبہ پہنا، تو دور سے دیکھا وہ شیخ صاحب آ رہے ہیں، کہتے احترام سے اندر لے گئے، میں نے کہا ڈونگا بھر کے میرے اوپر ہی ڈال دو، پھر میں تو پہلے بھی آیا تھا، مجھے آپ نے واپس ہی کر دیا۔ تو ایک پہچان ریشہ، جب وقت تھوڑا ہے لیکن تھوڑی سی بات کرے، ریش جو ہے نا، ایک اور چیز کو بھی ریش کہتے ہیں، کس کو؟ داڑھی کو، سفید ریش، سمجھ آئی؟ ریشہ۔ اب ریش کا کیا معنی؟ زیب و زینت، زیب و زینت، تو ریش کے اندر بھائی زیب و زینت ہے، ریش کے اندر داڑھی میں کیا ہے جی؟ زیب و زینت ہے، بغیر داڑھی کے زیب و زینت یہ ہمارا دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، فضول ہے۔ زیب و زینت داڑھی میں ہے، شیر کی بھی داڑھی، شیرنی کی کوئی نہیں، اور مرغے کے اوپر کلگی مرغی کی کوئی نہیں، ریش ہے، یہ مرغے کی کلگی وہ ریش ہے، شیر کی داڑھی وہ ریش ہے، اور ماشاءاللہ ہماری یہ کیا ہے؟ ریش ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اور ایک بندے کی نئی نئی شادی ہوئی نا جی، داڑھی شاڑھی بالکل صاف کی، مچھ بھی صاف، بالکل جناب، نہ داڑھی تو نہ مچھ تو کچھ نہ پوچھ، تو بالکل صاف ستھرا ہو کے تو بیگم سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اس وقت دوپٹہ کار دو بہنا لگ رہی ہیں بالکل، دوپٹہ کار تو میں تو کہ بہنا لگ رہی ہیں بالکل۔ اللہ فرماتے ہیں ریشہ، جیسے لباس تمہاری زیب و زینت ہے، ایسے داڑھی بھی تمہاری کیا ہے؟ زیب و زینت ہے۔ سبحان من زین الرجال باللحا وسبحان من زین النساء بالزوائب، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے، وہ بارگاہ الہی میں یہ تسبیح پڑھتی ہے، سبحان من زین الرجال باللحا،
پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ذریعے خوبصورت بنایا ہے۔ وَسُبْحَانَ مَنْ زَيَّنَ النِّسَاءَ بِالزَّوَائِبَ، پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو سروں کے بالوں اور مینڈیوں کے ذریعے خوبصورت بنایا ہے۔ جیسے عورتوں کا حسن سر کے بال اور مینڈیوں کے اندر ہے، ایسے ہی مرد کا حسن داڑھی کے اندر ہے۔ سمجھ آئی؟ جیسے عورتوں کے لیے وہ منڈوانا درست نہیں ہے نا جی، ایسے ہی مرد کے لیے داڑھی منڈوانا بھی ٹھیک ہے نہیں، اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ اس لیے اللہ نے ساتھ کیا فرمایا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، تقوی کا لباس بہت بہتر ہے۔ فرمایا ہم نے تمہیں لباس دیا تمہاری ظاہری عیب پوشی کے لیے، ستر پوشی کے لیے، اور تقوی کا لباس دیا تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کے لیے۔ تقوی اختیار کرو، گناہوں پہ پردہ، تقوی اختیار کرو، شرک و بدعت پہ پردہ، تقوی اختیار کرو، بدکاری پہ پردہ، تقوی اختیار کرو، ایک ایک گناہ پر پردہ پڑ جائے گا، اور تقوی والا لباس تو بہت بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ لباس کا مل جانا بھی کس کی نشانی ہے؟ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ دھیان کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے نازل کیا تم پر لباس، یواری سوآتکم وریشا، جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو اور زیب و زینت کا باعث بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، اور تقوی کا لباس یہ بہت بہتر ہے۔ ذَٰلِکَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّکَّرُونَ، تاکہ وہ دھیان کریں۔